بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیم اور تاخیر کا بیان۔ تقدیم اور تاخیر کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیم اور تاخیر کا بیان۔ جب کسی چیز کو شروع میں لاتے ہیں تو اس کو شروع میں لانے میں علم معانی کے اعتبار سے بڑی حکمتیں اور بڑے فائدے ہوتے ہیں، کلام کے اندر بڑا اثر ہوتا ہے۔ جیسے نیچے مثالیں آئیں گی قرآن سے۔ مسند الیہ کو مقدم کرنے کے اسباب۔ مسند الیہ سے مراد مبتدا ہے، تو سب سے پہلے اہمیت کی وجہ سے جو چیز اہم ہو اسے شروع میں لاتے ہیں، جیسے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو رسول اللہ محمد، یہ کلام بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں پھر جو نام مبارک ہے اس کی اہمیت، اس کی شان و شوکت واضح نہ ہوتی۔ اسی طرح اتباع قواعد، نحوی قواعد کی پیروی کرتے ہوئے کسی چیز کو شروع میں لانا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے من ہمیشہ شروع میں آتا ہے، من یرزقکم۔ من استفہامی ہے جو صدارت کا تقاضا کرتا ہے، صدر کلام میں آتا ہے۔ تشویق، کسی چیز کا شوق دلانا۔ ان اکرمکم عند اللہ، تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز کون ہے، یہ شوق پیدا ہو گیا۔ کلام کے شروع میں ایسی چیز لائے کہ شوق پیدا ہو گیا کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔ آگے جب اتقاکم کہا تو پھر بات مکمل ہو گئی۔ تو یہ اکرمکم برائے تشویق ہے، شوق پیدا کرنے کے لیے۔ غمی یا خوشی کو جلد بیان کرنا، جیسے سلام علی المرسلین، تو سلام شروع میں لے آئے خوشی کے لیے۔ سلام، سلامتی ہو، مبارکبادیں ہوں، خوشیاں ہوں، محبتیں ہوں، علی المرسلین، مرسلین کے لیے۔ طائرکم معکم، یہ غمی کے لیے ہے، تمہاری نحوست، تمہاری خرابی، تمہاری بدبختی معکم، تمہارے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تخصیص کرنا، جیسے اللہ ربنا، اللہ ہی ہمارا رب ہے، یہ لفظ اللہ شروع میں لائے تخصیص کے لیے کہ خاص کرنا کہ وہی ہمارا رب ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں ربنا اللہ تو اس میں وہ تخصیص نہیں ہونی تھی جو اللہ ربنا کے اندر ہے۔ تقویت حکم، یہ سیاق کلام کی وجہ سے تو آپ بھی جی سیاق کلام کی وجہ سے تو بعد میں بھی ذکر کیا جا سکتا کر سکتے ہیں، جیسے قرآن میں آیا ہے۔ تقویت حکم، کسی حکم کو مضبوط کرنا، طاقتور کرنا، جیسے اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، تو اس میں اللہ الگ آیا، الذی الگ آیا، جس میں تقویت ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ خلق السماوات خلق 7 سماوات، تو اس میں وہ تقویت نہیں ہونی تھی جس میں اللہ الذی کے ذریعے آئی ہے۔ ٹھیک ہے نا، الذی کے اندر ایک ضمیر پیچھے جا رہی ہے اور ایک آگے جا رہی ہے، جیسا کہ اسماء موصولہ میں ہوتا ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے، اس میں تقویت ہو گئی۔ افادہ عموم، کل ظالم لا یفلح، کل کے ساتھ جب کوئی مسند الیہ آ جاتا ہے شروع میں تو اس کے اندر تعمیم ہوتی ہے، عموم ہوتا ہے۔ ہر ظالم، ہر فاسق اور ہر سفاک، وہ لا یفلح، کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ تقدیم کی خوبصورت اور پیاری باتیں تھیں کہ تقدیم کیوں آتی ہے، کسی چیز کی تقدیم کیوں ہوتی ہے۔ کبھی مسند کی تقدیم ہوتی ہے، مسند سے مراد فعل یا خبر ہے۔ یہاں پر فعل کی مثالیں،
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی سوال یا تعجب انکار کا موقع ہوتا ہے جس کی وجہ سے فعل شروع میں آ جاتا ہے، جیسے اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، واللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ تو یہاں اتخشونہم مسند ہے، یعنی فعل ہے، کیونکہ فعل مسند ہوتا ہے اور فاعل مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو نیک فعلی جیسے ادخلوہا بسلام آمنین، ادخلو شروع میں آ گیا، نیک فعلی کے لیے یعنی محبت کے اظہار کے لیے، اس جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، امن کی حالت میں۔ کبھی وہ مسند شروع میں اس لیے آتا ہے کہ وہ عامل ہوتا ہے اور اس کا معمول بعد میں آ رہا ہوتا ہے، جیسے سیقول السفہاء، سیقول عامل ہے، السفہاء اس کا معمول ہے یعنی فاعل ہے۔ وزن کی حفاظت کے لیے بھی فعل شروع میں آ جاتا ہے، جیسے خذوہ فغلوہ، اس میں وزن بن رہا ہے ایک جیسا، تو خذوہ کو شروع میں لے آئے۔ یہ تھا مسند کی تقدیم کے اسباب۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ فعل کے اندر عام طور پر فعل پہلے ہوتا ہے، فاعل ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے، عامل پہلے ہوتا ہے، معمول بعد میں ہوتا ہے۔ البتہ مفاعیل کبھی کبھی فعل فاعل سے پہلے بھی آ جاتے ہیں، حال بھی فعل فاعل سے پہلے آ جاتا ہے، جار مجرور بھی فعل فاعل سے پہلے آ جاتا ہے۔ جب بھی ایسا ہو کہ مفعول فعل فاعل سے پہلے آئے یا حال پہلے آئے یا جار مجرور پہلے آئے، تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کو سمجھنا چاہیے، قرآن کے اندر بھی اور عربی زبان کے اندر بھی اور اردو انگریزی کے اندر بھی، ہر زبان میں، کہ جب کوئی چیز پہلے آ جائے معمول سے، یعنی جو روایت ہے، طریقہ ہے، اس سے پہلے، اس سے ہٹ کر پہلے آ جائے تو اس میں مقصد ہوتا ہے، جیسا کہ تخصیص کا مقصد ہو، جیسے ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ نعبدو کا اگر ہم کہتے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس میں تخصیص نہیں ہونی تھی۔ جب ہم نے ایاک کا شروع میں کیا تو تخصیص پیدا ہو گئی۔ درست رائے کی طرف لوٹانا ہو تو اس وقت بھی مفعول کو پہلے لے آتے ہیں، جیسے بل اللہ فاعبد، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، یہ لفظ اللہ کو شروع میں لائے درست رائے کی طرف لوٹانے کے لیے، یعنی غلطی دور کرنے کے لیے۔ اگر ہم اس کو ایسے کرتے بل فاعبد اللہ، تو اس میں وہ بات نہیں بننی تھی، جو بل اللہ فاعبد کے اندر جو زور ہے نا، وہ دوسرے طرح سے نہیں بننا تھا۔ کبھی رعایت فاصلہ مقصود ہوتا ہے، فاصلہ کہتے ہیں کہ کلام کے آخر میں ایک جیسے لفظ آنا، اس کو فاصلہ کہتے ہیں۔ جیسے اشعار کے اندر قافیہ ہوتا ہے نا، ویسے نثر کے اندر فاصلہ ہوتا ہے۔ تو جیسے جاءہم من ربہم الہدی، اصل میں تھا کہ جاءہم الہدی من ربہم، لیکن پچھلی آیت کے فاصلے کی رعایت کرتے ہوئے، کہ پچھلی آیت بھی اسم مقصور پر ختم ہو رہی تھی، تو اس آیت کو بھی اس لیے اسم مقصور پر ختم کرنے کے لیے الہدی آخر میں لے آئے، جاءہم من ربہم الہدی۔ بعض اوقات کوئی امر معنوی ہوتا ہے کہ جو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کوئی چیز آگے پیچھے کر دیتے ہیں، جیسے قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، ایک مومن آدمی نے کہا کہ جو فرعون کی قوم میں سے تھا، یعنی درباری تھا، فرعون کی نسل سے تھا، بڑا شان و شوکت والا تھا، اور وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس نے بات کی دربار کے اندر یا فرعون کے ساتھ۔ اس میں جو لفظ آ رہا ہے نا من آل فرعون، اگر ہم اسے مومن کے بعد نہ رکھیں، کسی اور جگہ رکھیں نا، تو بات بنتی نہیں ہے پھر۔ جیسے ہم کہیں کہ قال من آل فرعون رجل مؤمن، تو یہ کوئی اتنا اچھی فصیح بات نہیں بنتی۔ امر معنوی تقاضا کرتا ہے کہ من آل فرعون رجل مؤمن کے بعد ہونا چاہیے۔ کبھی کسی اہمیت کے پیش نظر کوئی لفظ پہلے آ جاتا ہے، جیسے اما الیتیم فلا تقہر، اور جو یتیم ہے اس کو کبھی نہ ڈانٹ،
یتیم کو اس کی اہمیت کے پیش نظر شروع میں لائے. واما السائل فلا تنہر. کبھی نحوی قاعدے میں خلل کا اندیشہ ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کو کسی لفظ کو ہم آگے پیچھے کرتے ہیں. جیسے مثال آ رہی ہے کہ یکفی کل یوم شرہ، اس یکفی اصل میں تھا یکفی شرہ کل یوم، تو لیکن ہو ضمیر چونکہ یوم کی طرف لوٹ رہی ہے، اسی لیے ضمیر مرجع سے پہلے آ جائے یہ جائز نہیں ہے ناو کے اعتبار سے. ضمیر مرجع سے پہلے آ جائے، مرجع پہلے آتا ہے ضمیر بعد میں آتی ہے، اسی لیے کل یوم پہلے آیا ہے. یکفی کل یوم شرہ، وہ کفایت کرتا ہے ہر روز اس کے شر کی، یعنی شر سے بچاتا ہے. یعنی شرہ کی ہو ضمیر یوم کی طرف جا رہی ہے، ہر روز وہ اس دن کے شر سے بچاتا ہے. کبھی تبرک مقصود ہوتا ہے، کسی لفظ کو شروع میں لے آتے ہیں تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ تبرک حاصل ہو، اس سے خوشی محبت پیدا ہو. جیسے وقرآنًا قرأناہ لتقرأہ علی الناس، اور قرآن ہم نے اسے بیان کیا ٹھہر ٹھہر کر تاکہ آپ اس کو لوگوں پر پڑھیں. اس میں قرآن شروع میں لائے تبرک کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے. یہ ہماری بات مکمل ہو گئی. چھوٹا سا سبق تھا لیکن بڑا اچھا سبق تھا. تقدیم و تاخیر، کوئی بھی لفظ شروع میں کیوں آتا ہے اور جب اسے ہم مؤخر کریں تو اس پہ کلام میں کیا فرق پڑتا ہے. شروع میں چیز لانے کا بڑا مقصد ہوتا ہے اور اسے مختلف فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو یہ بات یہاں پر ختم ہوتی ہے.